مائرہ کی شادی اور اچانک شوہر کا قتل۔ حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو سنیے ادبی بول کی کہانیوں کے سلسلے کی اگلی کہانی۔ تحریر اور آواز مسعود احمد۔ ماہرہ نے لاء کی ڈگری مکمل کی تو ماں باپ نے اپنی اکلوتی بیٹی کی خواہش پوری کرتے ہوئے اسے انویسٹیگیٹو جرنلزم پڑھنے 2 سال کے لیے امریکہ بھیج دیا۔ ماہرہ جس ماحول میں بڑی ہوئی اس سے وہ نڈر بے باک اس حد تک ہو گئی کہ چھوٹے بڑے کا امتیاز کیے بغیر ہر کسی سے ہر قسم کا سوال اور مذاق اور روک ٹوک کر دیتی تھی۔ امریکہ میں اس کی طارق سے دوستی ہو گئی۔ دوستی کسی عشق و محبت میں تو نہیں بدلی مگر میچور لوگوں کی طرح ایک دوسرے کو کمپیٹیبل محسوس کرنے لگے۔ ماہرہ نے طارق کو جب شادی کے معاملے میں سنجیدہ پایا تو اس نے طارق کو صاف بتا دیا کہ شادی کا فیصلہ وہ ماں باپ کی مرضی سے کرے گی۔ وہ پڑھائی مکمل کر کے اگلے ماہ پاکستان واپس جا رہی ہے۔ وہاں ماں باپ نے اس کی شادی کے سلسلے سے کئی پراسپیکٹو لڑکوں اور فیملیز سے میٹنگز ارینج کی ہوئی ہیں۔ تم بھی پاکستان آ رہے ہو، اپنے ماں باپ کو لے کر تم بھی آ جانا۔ شرط یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ کو ہماری دوستی کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہوا۔ ماہرہ کے کراچی پہنچنے پر رشتے آتے رہے اور ماہرہ یا پھر اس کے ماں باپ کسی نہ کسی معقول وجہ کے رشتے منع کرتے رہے۔ طارق کا بھی رشتہ آیا اور وہ پاس ہو گیا۔ ماہرہ اور طارق کی شادی ہو گئی۔ ماہرہ اور طارق نے پاکستان میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا اور جابز کی تلاش شروع کر دی۔ ماہرہ کو انٹرویو کے سلسلے میں اسلام آباد ایک دن جانا پڑا۔ اسی رات کراچی میں سوتے ہوئے طارق کا انتقال ہو گیا۔ ڈاکٹری رپورٹ سے ہارٹ اٹیک قرار دیا گیا مگر ماہرہ کا خیال تھا کہ طارق کو قتل کیا گیا ہے اور اسی بنا پر پولیس اسٹیشن رپورٹ لکھانے چلی گئی۔ پولیس اسٹیشن میں پولیس آفیسرز کی لگی تصویروں میں سے ایک تصویر راجہ سہیل ڈی ایس پی کی بھی تھی جس کو ماہرہ نے پہچان لیا کیونکہ راجہ سہیل اور ماہرہ کالج میں کلاس فیلو تھے اور راجہ کسی حد تک ماہرہ کو پسند بھی کرتا تھا۔ ماہرہ راجہ سے ملاقات کرتی ہے اور وہ اسے اس بات کے لیے راضی کر لیتی ہے کہ اس کے شوہر کی موت یا قتل کا سراغ لگانے میں مدد کرے گا۔ راجہ راضی ہو جاتا ہے اور پھر باتوں باتوں میں راجہ ایک واقعے کا ذکر کرتا ہے جس میں ایک لڑکے نے ماہرہ سے بدتمیزی کی تھی تو ماہرہ نے اسے تھپڑ مار دیا تھا۔ اس لڑکے نے للکار کر کہا تھا کہ ماہرہ سے وہ ضرور اس تھپڑ کا بدلہ لے گا۔ اس کے علاوہ ماہرہ اور راجہ باتوں اور واقعات جو شادی اور شادی کے بعد ہوئے تھے ان کی معلومات اور جائزہ لیتے رہے۔ ایسے ہی ڈسکشن کے دوران ماہرہ کو ایک خاتون مسز شیخ کا بھی قصہ یاد آیا کہ وہ بڑی ناراضگی سے گھر سے چلی گئیں اور مسز شیخ اپنے پائلٹ بیٹے کا رشتہ لائی تھی مگر ماہرہ نے یہ رشتہ ایک مزاح میں ایک بات کہہ کے ریجیکٹ کر دیا کہ سوری مسز شیخ، آپ کے بیٹے سے وہ کبھی بھی شادی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ پائلٹ ہے اور پائلٹ کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں، کب جہاز کریش ہو جائے۔ راجہ سہیل نے مسز شیخ کے متعلق تمام معلومات جمع کرنی شروع کر دی اور ماہرہ نے خود بھی مسز شیخ کی موومنٹس اور ایکٹیویٹیز کا روزانہ بیسس پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ ماہرہ نے ان کا پیچھا کرتے ہوئے ایک دن آبزرو کیا کہ وہ شہر کے مشہور نفسیاتی ڈاکٹر کے زیر علاج ہیں۔ راجہ نے ان کا تمام میڈیکل ریکارڈ حاصل کیا جس سے پتہ چلا کہ پچھلے کئی سالوں سے جب سے ان کے شوہر کی موت ایک کار حادثے میں ہوئی تھی مسز شیخ ذہنی دباؤ کا شکار ہے اور یہ دباؤ بیٹے کے پائلٹ بن جانے کے بعد سے مزید بڑھ گیا ہے۔ پولیس مسز شیخ کا انٹرویو کرتی ہے، پھر ماہرہ کی ایف آئی آر کے جواز میں مسز شیخ کو گرفتار کر کے مخصوص انداز کی انویسٹیگیشن سوال جواب شروع ہو جاتے ہیں۔ پولیس کی چند دنوں کی کوشش میں ہی مسز شیخ
اقبال جرم کر لیتی ہیں اور بیان دیتی ہیں کہ انہوں نے ماہرہ کے گھر کی ملازمہ کو ایک بھاری رقم دے کر اس کے ذریعے طارق کو کافی میں نیند کی گولیاں ملا کر پہلے بے ہوش کیا اور پھر تکیہ منہ پر رکھ کر ختم کر دیا۔ ملازمہ گرفتار کر لی جاتی ہے۔ مسز شیخ قتل کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہتی ہیں کہ ماہرہ کے جملے سے وہ بہت ہرٹ ہوئی تھی اور ماہرہ کو سبق سکھانا چاہتی تھی اور یہ جواب دینا چاہتی تھی کہ جوان موت کسی پائلٹ کی نہیں بلکہ کسی کی بھی ہو سکتی ہے۔ مسز شیخ اور ملازمہ کو سزا ہو جاتی ہے، مگر ماہرہ اس گلٹ، اس احساس ندامت میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ وہ خود بھی تو طارق کے قتل کی ذمہ دار ہے۔ نہ وہ ایک غیر ذمہ دارانہ جملہ ریمارکس پاس کرتی اور نہ مسز شیخ ہرٹ ہوتی اور نہ یہ قتل ہوتا۔ کیا کوئی اس حد تک ہرٹ ہو سکتا ہے؟ وہ یہ سوچ سوچ کر بے چین رہنے لگی۔ مسز شیخ کا معاملہ مختلف ہو سکتا ہے کیونکہ وہ نفسیاتی طور پر ایک صحت مند خاتون نہیں تھی، مگر یہ بات کیا قابل غور نہیں ہے کہ اکثر لوگ ریمارکس اور ایسے جملے دوسرے کو کمتر دکھانے اور اپنے آپ کو اسمارٹ ثابت کرنے کے چکر میں کہہ جاتے ہیں جن سے دوسرے کے احساسات بری طرح مجروح ہو جاتے ہیں۔ لفظوں کے وار سے ایسے زخم بن جاتے ہیں جن کے بھرنے میں کئی دہائیاں لگ جاتی ہیں۔ ماہرہ کو ماں باپ سے ملنے والا یہ کانفیڈنس تھا یا اوور کانفیڈنس، معلوم نہیں، مگر یہ بات طے ہے کہ ہم کتنے ہی پڑھے لکھے اور گفتگو کرنے میں اسمارٹ ہوں، ہماری زبان کی ذرا سی لغزش بہت بڑا طوفان برپا کر سکتی ہے، زندگی بھر کے لیے ایک پچھتاوا۔ دیر کر دیتا ہوں میں، کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، حقیقت اور تھی کچھ، اس کو جا کے یہ بتانا ہو، ہمیشہ دل کر دے گا۔